مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان جتایا ہے کہ احسان کیا ہے میں نے جب مومنوں میں سے ایک رسول پیدا فرما دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ رسول کیا کریں گے کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، دلوں کو پاک کریں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے. اور آخر پہ کہہ دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی رسول بھیجا کام کرنے کے لیے، کچھ فرائض دے کر، کچھ منصب دے کر بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ تم پہلے جس حالت میں تھے وہ گمراہی کی حالت تھی، وہ دلال مبین تھا، کھلی ہوئی گمراہی تھی جس میں تم بھٹک رہے تھے. ہم نے تمہیں رسول بھیج کر اس گمراہی سے بچا لیا ہے. اور بچانے کے طریقے کیا ہیں کہ تمہیں اللہ کی کتاب سکھائی جائے کہ اللہ کی کتاب، کیونکہ تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے ہیں. اور فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جو شرک اور کفر کی میل جمی ہوئی ہے اس کو بھی میرے رسول دور کرتے ہیں. اور پھر جب شرک و کفر کی میل دور ہو جائے، دل پاکیزہ ہو جائے، تو پھر قرآن سمجھنے کے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے. پہلے آیات سکھائی تھی، اب قرآن فہمی کا ذکر ہوا، لیکن شرط یہ دی کہ دل صاف ہونا چاہیے، ورنہ کوئی کتاب ہدایت نہیں دے گی. قرآن نے کہا نا فاسقین کو ہدایت نہیں دیتی، جو گناہ گار اور بدعمالیوں پر اڑے ہوئے ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتی. ہدایت انہیں دیتی ہے جو دلوں کو پاک کر لیتے ہیں. اور پھر وہ حکمت سکھاتے ہیں. تو محسوس ہوا کہ دو تین چیزوں کا ذکر کر دیا قرآن مجید نے. ایک تو یہ کہ گمراہی میں تھی قوم بٹکی ہوئی تھی، اس کو سنوارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے جو کام کیے وہ بھی بتا دیے گئے کہ یہ کام وہ کریں گے. معلوم ہوا کہ جب بھی قوم بھٹک جائے، قوم اپنے حوالے سے گمراہ ہو جائے، تو انہیں وہی ضرورت ہے جو عرب کی قوم کو ضرورت تھی. وہی تھی. آج بھی قرآن ہی کی تلاوت انسانوں کو سنوارے گی، تزکیہ نفوس کی محنت انسان کو سنوارے گی، اور کتاب کی تعلیم تب پوری ہوگی جب دل پاک ہو چکے ہوں گے. تو آپ بھی دیکھنا ہے، پہلے بھی یہی لوگ دیکھتے رہے. دیکھیے عمل غلط ہو جاتے ہیں انسانوں کے حامل، لیکن دل کی قدورتیں ختم کرنے کے لیے بہت بڑا جہاد چاہیے. دل صاف کرنے کے لیے وہی بہت بڑی محنت ہوتی ہے کہ آدمی اسلام قبول بھی کر لیتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان باپ کے گھر پیدا ہوئے، لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کے کسی عمل پر، کسی حکم پر عمل نہیں ہے. کیوں کہ ظاہری اعمال نہیں. اگر ان کے دل سے ایک ہوک اٹھے اور دل سے نیکی کا پیغام اٹھے تو پھر سارے عمل شروع ہو جاتے ہیں. سجدے میں سر تبھی جھکتے ہیں جب پہلے دل سجدہ کر لیتے ہیں.
یہ لازم ہوتا ہے۔ پاکیزگی دل میں آ جائے تو پھر حلال کمائی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اگر دل پاک صاف ہو جائے تو پھر اسلامی تعلیمات پر عمل آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہی چیز زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے اندر کو پاک کیسے کرنا ہے، اندر کی کیفیت کو کیسے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی محنت جو مکے والوں کے ساتھ کی وہ یہی تھی کہ ان کے قلوب کو بدلا ہے، ان کے دلوں کو بدلا ہے کہ یہی کر، اور یہی کہتے رہے کہ دل۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، آپ کا حکم بھی مانتے ہیں، کبھی کبھی گھر بیٹھے ہوتے کہ سامنے چیز آ جاتی ہے، آپ کا حکم نہیں ہوتا، اس وقت ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتا، باغ کے آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتے، تو پھر کس سے پوچھا کریں؟ اگر ایک سامنے مسئلہ آ جائے تو کس سے پوچھا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا استفت من قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو کہ محنت ساری دل پر ہی کی ہے۔ دل میں ایمان آ جائے تو پھر دل فتوے بھی صحیح دینے لگتا ہے، دل صحیح طرف لے جانے لگتا ہے، تو میں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ صحابی پوچھتے کہ یا رسول اللہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، آپ نے تو روکا نہیں ہے، آپ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ روکا جائے، لیکن ایک عمل کر رہا اور محسوس ہو رہا ہے غلطی ہے، تو کیا فتویٰ پوچھوں؟ فرمایا الاسم ما حاک من صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں الجھن پیدا کرنے لگ جائے، تمہارا دل خود کہے کہ یہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ کام کرنا تھا۔ مسلمان اصل بنتا ہی وہ ہے جس کا دل راستے پہ آ جائے، نیکی کی شہادت دینے لگ جائے اور برائی سے رکنے لگ جائے۔ یہ جب تک کیفیت پیدا نہ ہو تو رسماً مسلمان ہوتا ہے، رسمی طور پہ مسلمان ہوتا ہے، اندر کی آواز نہیں ہوتی۔ اندر کی آواز کو آپ نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جب یہ سنور جاتا ہے تو پھر سارا جسم سنور جاتا ہے۔ یہ سوار لو تو جسم سوار لوگے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اگر دل بگڑ گیا تو پھر سارا جسم بگڑ جائے گا۔ دیکھیے بے ایمانی کرنے کا وقت آتا ہے، دل کہتا ہے کوئی نہیں، پرواہ نہ کرو، آدمی بے ایمانی کرنے لگتا ہے، عمل شروع کر دیتا ہے۔ کسی سے دشمنی ہے، گالی دینے کو دے چاہتا ہے، دل کہتا ہے کہ اس نے گالی دی ہے تم بھی دے دو، تو انسان گالی دیتا ہے۔ یعنی سارا عمل دل کر رہا ہوتا ہے جب تک دل نہ سنور جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اس کو سنوار لو، یہ سنوار لو۔ یہ ہے فرمایا القلب عرش اللہ، یہ جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے، یہ عرش ہے، کسی جگہ اللہ نہیں سماتا، کائنات میں وہ نہیں سماتا۔ درد دل مومن بگنجم اے بشر، لوگوں یاد رکھ لو کہ اگر میں کہیں رہتا ہوں تو مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کے دل میں میں رہتا ہوں، دنیا کی کسی چیز میں نہیں سماتا، نہیں کہتا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ مولانا روم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کعبہ میں بھی نہیں سماتا۔ فرمایا جو زندگی بھر کعبے نہیں آیا، توفیق نہیں ملی، تو کیا وہ مومن نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کو پیسہ نہیں ملا زندگی میں، کعبے جانے کا سفر خرچ نہیں ہے، قرآن تو کہتا سفر خرچ ہو تو آ جاؤ، یہ تو نہیں کہا کہ نہ ہوتا جاؤ، حکم دیا آؤ تب جب سبیل اس کا جانے کی استطاعت ہو جائے۔ تو جس کو استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ ایمان نہیں ہوئے گا کہ کعبے میں جا کے ایمان آتا؟ فرمایا کام بابم گاہ خلیل آذرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ لوگوں یاد رکھو کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بنا تھا، لیکن دل کی تو گزرگاہ میرے پروردگار کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے دل کو سنبھالو، دل کی کیفیت اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو اللہ کا اور دل سے تصدیق کرو۔ اگر دل کی تصدیق نہیں ہے تو ایمان منافقت ہے۔ سارے منافق کہتے تھے اللہ ایک ہے، رسول اللہ رسول اللہ، منافق کہتے تھے نا، لیکن دل ساتھ نہیں تھے، منافق کہلائے۔
اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تمہارے عمل کے ساتھ دل نہ ملاؤ، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا دوزخ کے جو گڑھے ہوں گے آگ کے، سب سے نچلے گڑھے میں منافق پھینکے جائیں گے، یعنی کافروں سے بھی نیچے منافق۔ کیوں کہ کافر تو اندر بھی کافر ہے باہر بھی کافر ہے، وہ تو دھوکہ نہیں دے رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ مسلمان ہو کے دھوکہ دے رہا ہے، یہ مسلمان کہلا کے دھوکہ دے رہا ہے اور کفر کی حرکت کر رہا ہے اور مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو فرمایا روکو اس کو۔ تو میرے دوستو، دل کی کیفیات بدل جائیں، دل مومن ہو جائے تو ساری چیز، ورنہ اندر نہ ہو۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، توحید سمجھائی تو جا سکتی ہے درس دے کے قرآن آیتیں پڑھ کے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی توحید کیا ہے، کیونکہ تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں گے۔ اندر بت خانے جو بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹنے چاہیے۔ اندر جو کیفیات ہے کہ جو اندر اللہ کی بغاوت چھپی ہوئی ہے، وہ جب تک نہ ٹوٹے سجدے کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اسلام کا پیغام انسان کے جسم پر بھی ہے اور اس کے دل پر بھی ہے، اور جب تک دل نہ سنورے جسم کے سنورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب دل سنور جاتے ہیں، صحابہ کرام کیوں صحابہ کرام بن گئے؟ دل سنورا ہوا نہ ہو تو ذرا مشکل آ جائے تو نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، روزے چھوٹنے لگتے ہیں، لوگ کعبے سے جا کر واپس آ جایا کرتے ہیں، کیونکہ دل مطمئن نہیں ہے، اور جس کا دل مطمئن ہو اس کی گردن بھی کاٹ دو تو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ وہی کرتا ہے۔ صحابہ کرام ہم تو اسلام آسانی سے مسلمان ہو گئے کہ والدین مسلمان تھے تو مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کو پوچھو جس کا باپ مسلمان نہیں تھا، جس کی ماں مسلمان نہیں ہے، جس کے بھائی مسلمان نہیں ہے، پورا خاندان دوسری طرف کھڑا ہے اور ایک آ رہا ہے، اس کی ہمت ہے، اور کیوں آ کے مستقل رہا، واپس کوئی نہیں گیا۔ یہ بھی ایک حیرت کی بات۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری واپس ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت بھی انہوں نے کی تھی، پھانسی کے تختے پر بھی وہی لے کے گئے تھے، وہی ان کا سب سے بڑا، جو سب سے بڑا صحابی تھا وہی سب سے بڑا منافق نکلا۔ خوف کھا گیا، ڈر آ گیا بادشاہ کا تو ایمان ہل گئے۔ لیکن ادھر کیا ہے، صحابہ، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو پوچھو، کڑھائی میں ڈال دیا، تیل جلا کے کڑھائی میں پھینک دیا، ماں جا رہی ہے، اللہ اللہ، ایک عورت کو کڑھائی میں پھینک رہے ہیں شامی، جلتے ہوئے تیل میں پھینک رہے ہیں، اور عورت بھی اسی جرأت سے کھڑی ہے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ یہ تھی ہمت، یہ تھا ایمان جو دل میں پکا ہو گیا تھا، اور یہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسی ایمان کے لیے تھا۔ اس لیے جس پہ ہاتھ رکھا، ایک ایک کے ہاتھ پر رکھا، سارے ہی بڑے ہوتے چلے گئے، سارے ہی بڑے ہوتے چلے گئے، ایک چھوٹا نہیں رہا، سارے ولیوں سے آگے نکل گئے۔ کیوں کہ ایک مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لائے پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر کہیں نہ گردن جھکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف سے، لالچ سے، آج تو لالچ دے کے ایمان خریدے جاتے، کچہریوں میں کیا ہوتا ہے، لالچ سے ایمان خریدے جاتے، چند پیسوں کی خاطر ایمان کے سودے ہو جاتے۔ لیکن وہ ایمان بھی ایمان تھے کہ جب لائے ہیں تو کچھ ہو گیا ہے، کٹ گئے ہیں جسم، اللہ اللہ۔ حضرت معوذ کا بازو کٹ گیا تھا، تلوار پڑی کافر کی، 13-14 سالوں کا جوان بچہ ہے، ابھی جوانی چڑھا ہے، کافر کی تلوار پڑی، پورا بازو کٹ گیا اور نیچے لٹکڑانے لگا۔
نیچے جسم کا حصہ رکھا، ہڈی کٹ گئی تو لڑنے لگے، دوسری تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، بائیں طرف سے لڑنے لگ گئے تو وہ کیونکہ جان نہیں رہی تھی، وہ کبھی ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر ہوتا تھا، تو پاؤں کے نیچے رکھ کے توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے یہ میرے جہاد کے راستے میں حائل ہو رہا تھا، کیا بات، کیا بات۔ یہ جہاد سے مجھے روک رہا تھا۔ میرے دوستو، شہادت قبول کر لی لیکن کفر کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ یہ ایمان کی کیفیات تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تھے، یہی انقلاب ہے۔ آج کتنی صدیاں گزر گئی، چند سالوں کے بعد محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے لوگوں کی، لیکن آج بھی اس دور میں بھی جبکہ اعمال کی وہ کیفیت نہیں رہی، ارکان کے پر عمل کی وہ کیفیت نہیں رہی، لیکن کسی مومن کے دل کو دیکھو تو آج بھی جذبہ ایمان سے تڑپ اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج بھی وہ باپ کو تو گالی برداشت کر لے گا، غصے میں آ کے رہ جائے گا، لیکن رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اتنا پودا لگایا تھا سخت، اتنا پودا، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، فرمایا یہ جڑ بڑی مضبوط لگی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی نے انسان کو بچایا ہے۔ آج مومن زوال پذیر ہو گئے، حکومتیں ختم ہو گئی، دولت ختم ہو گئی، سب کچھ نہ رہا۔ چنگیز خان کا حملہ کیا تھا؟ طوفان آیا، گردن جو اٹھی کٹ گئی، جس نے گردن اٹھانے کی کوشش کی کاٹ دیا انہوں نے، کچھ تو خون، ان کو چنگیزیوں کو کچھ نہیں آتا تھا سوائے گردن کاٹنے کے، ہر ایک کی گردن کٹی، بہت کچھ، لاکھوں 12 لاکھ آدمی تو بغداد میں دجلہ کے کنارے ذبح ہو گئے۔ ایک چھوٹا شہر جو اتنا ہی ہوگا تقریباً، ذبح کر کر کے گردنیں کاٹ کر کے دجلے میں پھینکتے رہے، اور دجلہ خون کا بہتا رہا۔ اس قدر ظلم ہوا، لیکن جو بھی بچا وہ مومن بچا، جو بھی بچا وہ ایمان لے کے بچا، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ تلوار چلانے والوں پر بھی اثر ہو رہا تھا، گردنیں کاٹنے والوں پر بھی اثر ہو رہا تھا۔ وہی جو گردنیں کاٹ رہا تھا اسی کا خاندان مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ علامہ نے کہا تھا نا، ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے، مسلمانوں اپنی قوت کا کبھی اندازہ کرو، یہ تاتار کے افسانے کو پڑھو، اتنی تلواریں چلائیں، اتنے گردنیں کاٹیں، ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سبحان اللہ۔ کاٹنے والے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ مغلیہ حکومت کس کی ہے؟ وہی اولاد ہے جو مسجدیں بنا رہی ہے، جو اسلام کی تعلیمات پہ کام کر رہی ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ مفتوح ہو کے بھی ہو جاتا ہے، غلام بن کے بھی ہو جاتا ہے۔ غلاموں نے آقاؤں کی تقدیر بدل دی تھی، سبحان اللہ۔ یہ کام کیا تھا۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا انقلاب لے کے آئے، دنیا میں ایسا انقلاب کبھی نہیں آیا، انسان کو انسان بنا دیا۔ انسان پہلے انسان نہیں تھا، حیوان تھا، جسے انسانیت کی منزل پہ کہا کہ تم بڑے ہو، تم آدم کی اولاد ہو، تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، آؤ مقابل پہ آؤ۔ عورت کو کھڑا کر دیا، بیٹیوں کو کھڑا کر دیا، بھائیوں کو رشتہ دار بنا دیا، جانوروں تک رحم کرنے کی عادت ڈال دی۔ اتنا رحم دیا، اتنا کرم کیا کہ انسان کو قتل تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ایک انسان کو ناجائز قتل کرو گے تو یوں سمجھو اتنا گناہ کرو گے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ بچو، لیکن جانوروں پر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، مسجد نبی سے نکل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دروازے کے قریب اونٹ کھڑا تھا اور اپنا منہ وہ دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا، جس طرح افسوس سے کھڑا۔ آپ نکلے، آپ نے دست شفقت اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کتنا خوش قسمت تھا وہ، ہاتھ رکھ دیا۔ فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟
یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کا۔ فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ بلایا، فرمایا کیا تم اسے کھانے کو نہیں دیتے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اس کا حق نہیں ادا کرتے، حق ادا کرتے جو میرے دربار میں شکایت لے کے نہ آتا۔ سبحان اللہ۔ یہ شکایت لے کے کھڑا ہے۔ یہ تھا دنیا کو بتایا کہ رحم اتنا ہوتا ہے۔ فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جانور ذبح کرنے کی اجازت دے رہا ہوں لیکن حسین طریق سے ذبح کرو۔ قتل بھی کرنا، ایاکم والمصلۃ، خبردار کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا ہے۔ یہ تعلیم دے کے گئے تھے، اور یہ حدیث حضرت علی کرم الوجہ نے روایت کی ہے کہ نہیں کہنا کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا ہے، قتل کرنا ہے تو قتل ہوگا کافر کا بھی، اس کا بھی جسم نہیں کاٹا جائے گا جیسے کافروں نے حضرت حمزہ کا کاٹ دیا تھا۔ فرمایا نہیں، ہم نہیں کاٹتے۔ کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کا جسم کے ٹکڑے نہیں کیے، کوئی روایت نہیں۔ جب وہ قتل ہو گیا تو بات ختم کر دی۔ کسی نے ایسا نہیں کیا، کوئی روایت نہیں ملتی ہے کسی کافر پہ رزق تنگ نہیں کیا۔ جہاں تک جنگ بدر کتنی خطرناک جنگ ہے، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یا اللہ یہ اگر ختم ہو گیا تو تیرا نام ہی کوئی نہیں لے گا۔ اتنی سخت بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، رات بارش ہو گئی، جدھر آپ تھے ادھر صحابہ نے ریت اکٹھی کر لی اور حوض سا بنا لیا، پانی اکٹھا کر لیا کہ جنگ پتہ نہیں کتنے دیر رہی، پانی کہاں سے لائے، پانی اکٹھا کر لیا۔ کافر پکی زمین پہ کھڑے تھے، پانی بہہ گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس پانی تھا۔ قدرت کا نظام دیکھیے، اچھی جگہ وہ دیکھ کے کھڑے ہوئے تھے کہ پاؤں جم کے لڑیں گے، لیکن وہ نقصان دے گئی، اور یہاں ریتلی زمین تھی، پانی اکٹھا ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مکے والوں کے پاس پانی نہیں ہے تو بڑا موقع ملا ہے، اب تو وہ پیاس سے مرے گے، جنگ کیسے لڑے گے؟ فرمایا نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مکے والے جہاں لشکر ہے اس طرف سے کنویں، اس حوض کا دامن خالی کر دو، ادھر سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ آزادی سے آ کر پانی لے سکیں۔ جنگ ہو رہی ہے، قتل و خون کے لیے لوگ پانی بند کر دیا کرتے ہیں، عورتوں اور مسلمان بند کرتے ہیں۔ کربلا میں کیا کیا تھا؟ پانی بند کیا تھا، لیکن رسول اکرم کی سنت کیا ہے کہ کھول دیا پانی کہ لے جاؤ۔ بیر رما خریدا، مدینہ منورہ میں گئے تو کنواں نہیں تھا، کوئی مسلمان یہودیوں کا کنواں تھا، وہاں سے پانی لیتے تھے، وہ دیتے نہیں تھے۔ صحابہ سے لوگوں نے کہا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پانی کی بڑی دقت ہے، تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا مومنوں کے لیے جو پانی کا انتظام کرے گا میں اسے جنت ابھی لکھ دیتا ہوں، مجھ سے تحریر لے لو کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں سودا کرتا ہوں۔ گئے سودا کیا، انہوں نے دیکھا کہ انہیں ضرورت ہے، انہوں نے پیسے زیادہ مانگے، آپ نے کہا اتنے دے دوں گا جو مانگتے ہو۔ کسی نے کہا کہ یہ تو پیسے زیادہ، مارکیٹ یہ نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں لگتے۔ آپ نے کہا یہ 10 گنا بھی زیادہ مانگے تو میں نے دے دینے ہیں، کیونکہ یہ کنواں نہیں خرید رہا، جنت خرید رہا۔ کنواں نہیں جنت ہے، اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کہا ہے، اس لیے خرید لیا۔ اب ان کو دقت ہو گئی پانی کی کہ مسلمانوں کے پاس آ گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمارا قبضہ ہے، ہم نے خریدا ہے، لیکن اسے یہودیوں کے لیے بند نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے کیا کیا پیغام، کتنا رحمت برے پیغام دے کے گئے تھے کہ قوم کو تقدیر بدل دی، دنیا بدل گئی، ساری کی ساری دنیا کی کیفیات بدل گئی۔
ہر ایک کو دیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کیا کیا دیا ہے۔ انسان کو شعور دیا، علم کی دولت دی، دولت کمانے کے طریقے دیے، تجارت کا کام سکھایا، محنت مزدوری کا ہنر دیا، خود سیکھ کرنے لگ گئے۔ جنگ سے آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا، صحابہ کرام سارے کوئی خیمہ لگانے لگ گیا، کوئی خیمے میں برتن رکھنے لگ گیا، کوئی کھانا پکانے لگ گیا کہ مسلمان اکٹھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کوئی کام مجھے بھی تو بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ میں کوئی کام کروں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمایا چلو میں جنگل سے جا کر لکڑیاں ہی تلاش کر لاتا ہوں تاکہ تم آگ جلا لو۔ یعنی قوم کو بتایا کہ سربراہ ہوں میں، حکمرانی بھی میرے پاس ہے، نبوت بھی میرے پاس ہے۔ نبوت کے سامنے انسان جھکے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہیں جبر سے نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہارے سامنے کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا، اپنے تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی باہر سے آئے، پہلی دفعہ اسلام لائے، اندر آئے تو کسی نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ لوگوں نے بتا دیا۔ وہ جب قریب آیا تو کانپنے لگا، سمجھتا کہ اتنی بڑی حکومت کا حکمران ہے، اتنی طاقت ہے ان کے پاس، اتنی فوج ہے، کانپنے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اٹھ کھڑے ہوئے، آ کے بغل میں لے لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغل میں لے لیا، فرمایا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں بھی تو ایک عرب عورت کا بیٹا ہوں جو سرید بنایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی کس طرح محبت سے ذکر کیا کہ میں جو بھی ہوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ آؤ میرا دامن کرم کھلا ہے، سبحان اللہ، یہ تو دشمنوں کے لیے واہ ہے، تم تو اپنے ہو، یہ تو دشمن کے لیے بھی ہے، کوئی بھی آ جائے کسی سب کو پناہ ہے۔ فرمایا آؤ میری طرف۔ تو یہ دین، یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اندر بھی راحت و رحمت پیدا ہو جائے، ہم سختیاں نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے لیے نہیں آئے تھے، فرمایا میں گالی دینے والا بن کے نہیں آیا، میں فزاز بن کے نہیں آیا، میں گالی دینے والا بن کے نہیں آیا، میں حقوق غصب کرنے والا نہیں آیا، میری زبان پہ کبھی کسی کو جھڑک نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک میں کہتے ہیں 10 سال خدمت کار رہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی والدہ ام سلیم تھی، ان کا شوہر مالک فوت ہو گیا تھا، یہ یتیم تھے، والدہ نے اور شادی کر دی، ابو طلحہ انصاری سے شادی ہو گئی ان کی، وہ باغ والے تھے، اچھے ہو گئے، تو ماں اپنے پہلے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر قبول کر لیں تو آپ کی خدمت کرے گا، میری خواہش ہے یہ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا رکھو، رکھ لیا۔ 10 سال پورے مدینہ منورہ کے حضرت انس خدمت کرتے رہے رسول اللہ، خادم رسول کہلاتے ہیں، یہ ایک شرف انہیں حاصل ہے، اور اس نسبت سے اس گھر سے اتنا پیار کیا، مسجد نبی کے سامنے گھر تھا ان کا، نکلتے تھے، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے کبھی بھوک لگ جاتی تھی، کبھی کوئی مہمان آ جاتا تھا تو کہتے تھے کہاں کھانا کھائیں؟ لوگ کہتے جی میرے گھر چلو، فرمایا نہیں ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں، حضرت ام سلیم کے گھر چلتے ہیں، اور کہتے بے تکلف آ جاتے تھے، اور آج کہتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا لو، سبحان اللہ، یعنی ان کو گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، اپنی پیار کرتے، لیکن کیا تک تصور تھا؟ آپ نے شاید کسی حاجی نے دیکھا ہو، بیر خا ایک کنواں تھا، مسجد نبی کے سامنے تھا، آج کل مسجد نبی کے اندر آ گیا، مسجد نبی بڑھ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو میں نے باہر دیکھا تھا اور کنواں بنا ہوا تھا، کنواں تھا اگرچہ بند ہو گیا تھا، اسے 4 دیواری سے بند کیا گیا، لیکن کنواں موجود تھا، آج وہ مسجد نبی کے اندر ہے۔ تو بیر ہا ان کا کنواں تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری کا،
یہ انہیں بڑا پسند تھا، بڑا ہی پسند تھا، بہت اچھا، کیونکہ شہر کے اندر ہے اور چاروں طرف باغ ہے، مسجد نبوی کے باہر باغ تھا اور اس کے اندر وہ کنواں تھا۔ قرآن مجید کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگو تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ جو چیز آپ نے پسند نہیں ہے وہ فقیر کو دے دی، فرمایا جو آپ پسند ہے وہ دو۔ حقوق بتائے کہ مانگنے والا بھی حق رکھتا ہے کہ اسے اچھی چیز ملے، تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد نبوی میں آ گئے، نبی سے کہا یا رسول اللہ قرآن کی یہ آیت اتری ہے اور مجھے سب سے زیادہ اپنا کنواں ہا پسند ہے، اور بھی میرے کنویں ہیں، یہ سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں یہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پورا کنواں، پورا باغ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، پیار کیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن فرمایا ابو طلحہ تیرے بچے ہیں، تمہاری اولاد ہے، میں اولاد کے حقوق ختم نہیں ہونے دوں گا، سبحان اللہ، یہ اپنے پاس رکھو، میں نے قبول کر لیا لیکن اپنے پاس رکھو تمہاری اولاد کا گزارا ہوتا رہے۔ شفقت کہاں تھی؟ دے رہے ہیں، کہا نہیں اولاد کے لیے سنبھال کے رکھو۔ ابو طلحہ وہ کنواں ان کے نام پر ہی رہا، ساری عمر رہا، اور آج بھی ابو طلحہ انصاری کے نام پر ہی کہا جاتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں محبت پھیلائی، کس طرح محبت کا ذکر کیا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لیکن کیا سب کو اسلام کی تعلیم دیتے چلے گئے۔ ظلم کرنے والے لوگ تھے، محبت کرنے والے بن گئے، وہی جو ظلم کرتے تھے، وہی جو لوگوں کا مال چھین لیتے تھے، وہ مال دینے والے بن گئے، ورنہ یہ مال چھیننے والے لوگ تھے، جاتے ہوئے راستوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوٹنا ان کا شعار تھا، ڈاکہ زنی ان کی فطرت تھی، اب ایک دوسرے قبائلی عصبیت آ گئی تھی، قبیلے لڑتے تھے ایک دوسرے سے، لمبی لڑائیاں لڑتے تھے، اونٹنی پہ لڑائی، ایک اونٹنی ایک کسی نے مار دی، وہ چر رہی تھی، چرتی چرتی اس کے کھیت میں چلی گئی، اسے غصہ آیا یہ میرے پاس کیوں آئی ہے، تلوار ماری، اس کی کونچیں کٹ گئیں، وہ مر گئی۔ جنگ شروع ہو قبیلوں میں، 40 سال جنگ رہی ہے، حرب بسوس کہتے ہیں، بسوس اس اونٹنی کا نام تھا، 40 سال عرب لڑتے رہے ایک اونٹنی کے قتل ہونے پر، اس طرح قتل و خون ان کا چلتا تھا، زندگی بھر ہزاروں آدمی بھینٹ چڑھ جاتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن کیا کیا؟ بدر میں کتنے شہید ہوئے؟ 14 آدمی، اتنی بڑی جنگ 14، احد میں 70، ٹوٹل ساری جنگوں میں ملا کر 1000 نہیں بنتا، 99 جنگوں میں، کہ انسان کو بچانے کی کوشش ہی کرتے رہے کہ انسان قتل نہ ہو جائے۔ یہ تھا جو انسان کو سبق دیا تھا۔ میرے دوستو، رحمت ہی رحمت لے کے آئے، آج ہمیں اس رحمت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج پکارو، سوچو، کیا ہم اسی طرح بھائی ہیں، اسی طرح رشتہ دار ہیں، وہ تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احترام دیا انسانیت کو کہ جنازہ ہو جاتا خود شریک ہوتے، ایک دن کھڑے بیٹھے تھے لیکن جنازہ آ گیا، دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے، تو فرمایا یہودی ہو انسان تو ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ ہمدردی کا جذبہ کہ انسان تو ہے، یہ کہاں چلے گئے جذبے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم نے بھلا دیا۔ جو کچھ انہوں نے دیا تھا وہ تو پوری عمر جنگ
اب سوچئے 99 جنگیں لڑی ہیں، 27 میں خود کمان لے کے گئے اور 72 صحابہ کو بھیجا ہے 72 جنگوں میں۔ 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال میں 99 جنگیں ہوں تو 1 سال کی 10 جنگیں بنتی، 1 سال میں 10 جنگیں، کوئی مہینہ خالی گیا جنگ سے؟ لڑائی ہی لڑائی ہے۔ آج اگر جنگ شروع ہو جائے تو قانون معطل ہو جاتے ہیں، شہری حقوق غصب ہو جاتے ہیں کہ کوئی حقوق نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے، کوئی حق نہیں ہے، یعنی بیسک رائٹس ہی مٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائے، مہذب ملک میں قانون انسان کے حقوق ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے۔ وہاں تو لگاتار جنگ تھی لیکن حقوق دیے جا رہے تھے۔ یہ جتنے مسائل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملات کے آئے ہیں انہی جنگوں کے درمیان آئے ہیں۔ جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور مسائل بھی بتا رہے ہیں۔ اتنی بھرپور زندگی گزاری کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مسائل، قیامت تک کا انسان جو ضرورت محسوس کرے گا وہ رسول اللہ کی زندگی میں پالے گا۔ جہاں بھی ضرورت ہوگی نظریں اٹھا کے دیکھو میرے رسول کا اسوہ موجود ہے۔ تو سوچئے 10 سال میں کتنا اسوہ دے دیا، کتنے پیغام دے دیے۔ تلوار بھی چل رہی ہے، ایک ہاتھ میں شیخ سعدی لہراؤ نے کہا تھا کہ مومن کی زندگی یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، قرآن لے کے چلتا ہے۔ ایک ایک قدم پر نصیحت، کوئی جنگ کا بہانہ نہیں بنایا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے اس لیے میں یہ فرض ادا نہیں کر سکتا، یہ جنگ ہو رہی ہے اس لیے نماز معطل ہو گئی ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے تو روزہ ختم ہو گیا ہے۔ حج 10 سال ہی حج ہوتا رہا، حج پہ جاتے رہے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو کھل کے گئے۔ جنگ اسی سال جنگ بھی ہوئی، مکہ فتح بھی ہوا، جنگ۔ لیکن میرے دوستو ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ سب سے بڑا دشمن اس وقت مکے میں ابو سفیان تھے۔ یہ جنگ، ہر جنگ کے کماندار بن کے آئے تھے، بدر سے شروع ہوئے آخری جنگ تک کمام یہی کرتے رہے۔ ان کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا ٹرن میں۔ لیکن مکہ فتح ہوا، صحابہ نے پوچھا حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، یہ حرم ہے، یہ حرم ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ حکم دے دیا جو گھر میں چھپ جائے اسے معافی، جو تلوار پھینک دے اسے معافی۔ اور سب سے بڑی بات جو کہی جو تاریخ آج حیران ہے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اسے معافی۔ سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا اعزاز دے دیا کہ گھر میں چلے جاؤ معافی ہے، کعبے میں چلے جاؤ معافی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کعبہ جتنا تقدس دے دیا ابو سفیان کے گھر کو کہ کعبے میں جاؤ تو قتل نہیں ہوگے، ابو سفیان کے گھر میں جاؤ تو قتل نہیں ہوگے۔ وہ پاکیزگی عطا کر دی، اس لیے تو وہ پریشان ہو گئے، اس لیے تو وہ پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ اللہ، لیکن آداب سکھائے۔ ان کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اللہ اللہ۔ حضرت ام حبیبہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، باپ سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ باپ بھی نہیں تھے، ایک سفارت کے لیے مدینہ منورہ آئے کہ کوئی رسول اللہ سے بات کرنی ہے جنگ کے بارے میں، کوئی فیصلے ہو جائیں۔ تو کہتے میں سوچتا تھا کہ بیٹی کے پاس جاؤں گا، بیٹی کی سفارش کرواؤں گا، بیٹی کے پاس جا کے سفارش کرواؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے میں گیا، بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا، والد ہے ان کا، والد کھڑے ہیں، باپ بلایا۔ کہتے میں آگے بڑھ کے چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو کہنے لگے ابا جان یہاں نہ بیٹھیے، ابا جان یہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ کہتے میں نے کہا بیٹی کیا ہے؟ فرمایا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور یہ پاکیزگی کا نشان ہے، یہ طہارت کی علامت ہے، اور آپ مشرک ہیں اور مشرک
جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ کس کے زبان سے نکل رہا ہے؟ حقیقی بیٹی ہے۔ ابو سفیان کہتے میرا سارا پندار جو غرور تھا میرا لڑنے کا سارا ہی بہہ گیا اسی وقت کہ بیٹی کیا کہہ رہی، بیٹی کے ایک دھچکا لگا تو میرا اندر ہل گیا، اسلام کی محرک بن گئی بیٹی۔ معلوم ہوا یہ تربیت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تربیت تھی ان کی کہ تیرا باپ میرا دشمن بھی ہے تم میری ہو۔ اور یہ ہجرت ام حبیبہ کا نکاح نجاشی نے کروایا تھا۔ نجاشی شاہ حبش ہجرت میں گیا تو نکاح کرایا، کہنے کا یا رسول اللہ ایک شرف مجھے بھی ہو کہ اس زوجہ محترمہ کا مہر میں ادا کروں گا، آپ کی طرف سے میں ادا کروں گا۔ سب سے زیادہ مہر حضرت ام حبیبہ کا ہی مقرر ہوا، 12,000 اوقیہ مہر تھا، سونا 12,000 اوقیہ، بے تحاشا رقم بنتی ہے، کیونکہ نجاشی بادشاہ حبشہ تھا، اس نے کیا، انہوں نے کہا میں دوں گا، دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرے دشمن کی بیٹی ہے، یہ نہیں دیکھا۔ نجاشی نے کہا کہ حضور آپ نکاح کر لیجئے، اس کا شوہر یہاں مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں میں قبول کرتا ہوں۔ یہ تھا جو سلوک کیا تھا، ایک ایک کو دیکھتے جائیے، چھوٹے بڑے کو سب کے ساتھ پیار محبت نبوت کا سلوک دکھایا۔ اور ایک شخص کبھی بھی شکایت، حضرت انس بن مالک کا میں ذکر کر رہا 10 سال رہے، کسی نے پوچھ لیا کہ انس رسول اللہ کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا، کیا کرتے، تم غلام تھے وہ مالک تھے، تم خادم تھے وہ مخدوم تھے، کیا سلوک تھا؟ فرمایا 10 سالوں میں مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا۔ فرمایا جو میں نے کیا دیکھا، غلط بھی کیا تو دیکھ کے خاموش ہو گئے، پیار کر۔ فرمایا کہنے لگے پھر تو بہت پیار کیا تم سے، کہا ہاں پیار کیا ہے۔ فرمایا جو بھی کوئی آیا مانگنے کے لیے اسے دے دیا، کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث ایسی دے دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حیرت زدہ کرتی ہے۔ فرمایا سوائے لا الہ کے کلمے کے آپ نے لا کبھی کہا ہی نہیں ہے، نہیں کبھی کہا ہی نہیں ہے، صرف کلمے میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، پروردگار نہیں، ورنہ جو کہا مان لیا، انکار کرتے ہی نہیں رہے پوری زندگی۔ میرے دوستو یہ کردار تھا، یہ سیرت تھی، آج ہمیں ضرورت ہے اس سیرت کو اپنانے کی، دیکھنے کی کہ انہوں نے کیا کیا۔ قرآن پڑھتے تھے، خود بھی محبت سے پڑھتے تھے، پڑھنے کی تبلیغ بھی کرتے تھے کہ پڑھو، اور جو اچھا پڑھتا تھا، ایک خوبی جو ایک آپ کی سیرت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا کا تھا اس کا اتنا احترام رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں سے پیار، بوڑھوں کی عزت۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو میرے باپ مکہ میں تھے اور وہ نابینا ہو چکے تھے، بہت بڑی صدیق اکبر 60-70 سال کے تھے، باپ کی عمر کتنی ہوگی؟ عمر زیادہ ہو گئی تھی، کمزور ہو گئے تھے۔ تو میں گیا، مکہ فتح ہوا تو میں جلدی اپنے گھر گیا، اپنے باپ سے ملا، میں نے کہا ابا جان اب کیا خیال ہے؟ میں تو مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تھا، آپ مکہ ہی رہیں، اب کیا خیال ہے؟ کہنے کہ بیٹا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے کلمہ۔ فرمایا چلو میرے ساتھ، انگلی پکڑ کے لے گیا۔ حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بوڑھا باپ انگلی پکڑ کے صدیق اکبر کی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے پکڑ لیا کہ ایک ضعیف باپ آیا، محبت۔ اور حضرت ابو سے کہا ابو بکر تو نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر یہ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، ان کی اپنی مرضی تھی تو مجھے بتاتا، میں گھر چلا جاتا جا کے پڑھا دیتا۔
فرمایا میں گھر جا کے خود کلمہ پڑھا دیتا. دیکھ رہا صدیق اکبر بھی صدیق اکبر تھے. فرمایا یا رسول اللہ پیاسے کو ہی کنویں پہ آنا چاہیے. سبحان اللہ. ان کا ہی حق تھا کہ دربار میں حاضر ہوتے ہیں. ارے ماں بھی مسلمان ہو گئی، باپ بھی مسلمان. ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں. سبحان اللہ. ورنہ کسی کا باپ صحابی نہیں ہے، کوئی صحابی بیٹا صحابی ہے، اور آپ ہے تو بیٹا نہیں ہے. یہ بات عام رہی. کوئی 2 باپ بیٹا دونوں کٹھے آئے تو کوئی ہے، لیکن یہ 4 فرمایا باپ بھی مسلمان ہو کے صحابی بنے، ماں بھی مسلمان ہو کے صحابی بنی. خود بھی صحابی تھے، بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی تھے، ان کے بیٹے بھی صحابی تھے. سبحان اللہ. 4 پشتوں کو شرف حاصل ہے صحابی ہونے کا. میرے دوستو یہ قدرت کا نظام ہے. جسے قدرت بخشنا چاہے، جسے قدرت نوازنا چاہے نواز دیتی ہے. یہ لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ کسی کے ساتھ صحابہ آتے تھے کہ حضور میری ماں نہیں مانتی. فرمایا سختی نہ کرنا، سبحان اللہ. سختی نہ کرنا کہ کچھ زیادتی نہیں. فرمایا جی وہ ماں کے حقوق کیسے ادا کرنا؟ فرمایا حقوق ادا کرتے رہو اگرچہ وہ ایمان نہیں لاتی. حکم دے دیا کہ ماں باپ کے فرائض کے حقوق ادا کرنے کی تمہیں اسلام نہیں روکتا ہے. کرو، ان کا احترام کرو، عزت کرو. عزت کا تقاضا یہی ہے. میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ پوری زندگی کا ڈھانچہ بدل دیا. زندگی کی ہر کیفیت بدل دی. تعلقات بدل دیے، زندگی کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھا دیا. چال چلی تو ایسی چلی. صحابہ کرام ہمارے محدثین کبھی لکھتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے، شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضور کی چال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چلتے کیسے تھے؟ محدث کھڑے ہو گئے. فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں یوں چلوں گا، لیکن میں تجھے چل کے بتاؤں گا کہ یوں چلتے تھے. سبحان اللہ. یہ تھا جو اثر. دنیا میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والوں میں یہ جذبے ہیں. یہ اتنے جذبے گئے گزرے دور میں بھی جذبے موجود ہیں. وہی آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے. میرے دوستو یہی کام کرنا چاہیے. زندگی کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں پہ، ان کے اعمال پہ، ان کے کردار و سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چلتے رہے. بھائی صاحب نے ابھی یاد کرا دیا ہے. میرے دوستو ہمارے ایک دوست بڑے محبت والے دنیا سے چلے گئے. جوانی میں ہی چلے گئے. جوانی تھی. یہ ابھی تو زندگی گزارنے کے دن تھے، لیکن چلے گئے. ان کا محبت یہ تھی کہ کہاں رہتے تھے لیکن جمعہ پڑھنے یہاں تھے، درس قرآن سننے یہاں آتے تھے. کوئی مشکل آ جائے ٹیلی فون کرتے تھے. یہ ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کہ انہوں نے جب سے محبت کا رشتہ استوار کیا ہے کوئی کام بھی مشورے کے بغیر نہیں کیا ہے. گھر کے فیصلے کرنے لگے، شادی کی تاریخ رکھنے لگے، کچھ کرنے لگے تو پوچھتے تھے کہ کیسے کر لوں، کیا کر لوں. اتنی محبت کا ثبوت دیا، اتنے عاجزی و انکساری دکھائی. ارے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹروں کی تو گردنیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو بڑے خودسر ہوتے ہیں، لیکن کیا تھا؟ انکسار تھا، دین سے محبت تھی. اور مجھے یاد ہے کہ یہاں بیٹھتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے جب ہم بیان کر رہے ہوتے تھے. تو یہی دلیل ہے. چلے گئے دنیا سے، جانا سب کو ہے، لیکن وہی لمحہ یاد رہتا ہے جو صداقت سے گزر جائے، جو محبت سے گزر جائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے.
ایک بہت نفیس انسان، بہت محبت والا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ذوق عطا کیا تھا۔ کچھ خاندان کے غیر مقلد لوگ بھی تھے تو کہتے تھے کہ میں تعلق رکھتا ہوں ان سے، لیکن سب کچھ میں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ میں یہ ہوں، سبحان اللہ، کھل کے کہہ دیا ہے۔ بیٹے کا رشتہ کرنے گئے، تاریخ مقرر کرنے لگے، نماز کا وقت ہو گیا، ان کے جو سسرال کی طرف سے آئے تھے وہ ان کا نماز کا وقت پہلے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہنے لگے تم پڑھو، ابھی ہماری نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ یعنی کوئی مداحنت نہیں تھی، عقیدہ بڑا پختہ، بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزاری، بہت جہاں بھی گئے یاد کرتے رہے زندگی بھر۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے، محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ کا سایہ رحمت انہیں نصیب ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے بار بار کہتے رہے کہ درس قرآن شروع کیجئے۔ میں ٹالتا تھا کہ مصروف آدمی ہوں، وقت روز رات مغرب کے بعد پھر آنا، جمعہ پڑھا کے جانا، میں دور رہتا ہوں، پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہ اتنی مرتبہ کہتے رہے کہ آخر میں مان گیا۔ یہ درس قرآن کا جو سلسلہ رات کو چلتا ہے یہ انہی کی محنت کا اثر ہے۔ شاید میں شروع نہ کرتا، میں کچھ گھبرا رہا تھا کہ اتنی پابندی نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ کہنے کہ کچھ پابندی ہو نہ ہو کرنا شروع ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جب تک سلسلہ درس جاری رہے گا ان کے انامہ اعمال میں دیکھیاں جاتی رہیں گی کہ یہ محرک اور اس کے چلانے کے لیے سب سے بڑا پیغام انہی کی طرف سے تھا۔ اور ایک دفعہ نہیں، ٹیلی فون کر کے مل کے کہ شروع کریں اور بڑی عمر کے ہو کر ڈاکٹر بن کر عربی پڑھنی شروع کی۔ عربی پڑھی اور اچھی عربی پڑھی، ٹھیک، اچھا دین بھی سمجھتے تھے محبت سے۔ تو یہی محبت زندگی کا حصہ ہے میرے دوستو۔ سب کچھ جو کیا وہ یہیں رہ جائے گا، آگے تو یہی محبت جائے گی، یہی محبت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخری منزل کو آسان کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سایوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو، بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں، بچے ابھی نہیں، معاشی مشکلات بھی آ سکتی ہیں، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اکیلے کمانے والے تھے گھر میں، ایک تھا، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے لیے کوئی اچھی سبیل پیدا فرما دے تاکہ انہیں محتاجی نہ دیکھنی پڑے، اسی عزت سے وہ رہیں جس عزت سے والد کے سائے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا